مرید کے میں خون ریز ڈرامہ رچایا گیا جس سے بچا جا سکتا تھا۔ حکومت نے طاقت کا بربریت کے ساتھ استعمال کر کے ایک سیاسی پیغام دیا ہے۔ فلسطین کے حق میں کوئی مظاہرہ، جلوس یا مارچ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ مارچ فلسطین کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے تھا۔ تو یہ مظاہرین چاہتے تھے کہ حکومت پاکستان کھل کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف موقف اختیار کرے۔ پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ تحریک لبیک کا دعویٰ ہے کہ اس کے سینکڑوں کارکن بھی گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے، جن میں ان کے سربراہ حافظ سعد رضوی بھی شامل ہیں۔ اسے دہشت گرد تنظیم کہنا یا دہشت گرد تنظیموں کے برابر سمجھنا انتہائی ایک لا علمی ہے اور بہت ہی سطحی سوچ ہے۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کو سلام قبول کیجیے۔ آج میں پاکستان کے پنجاب کے شہر مرید کے میں ہونے والے خون ریز واقعے پر ایک اپنا اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں، چاہے وہ مظاہرین تھے یا پولیس کے اہلکار تھے، اور اس میں حکومت کی نااہلی کو بری طرح اشکار کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ انتظامی طریقے سے مسئلہ حل نہیں کیا گیا بلکہ اس کو ایک سیاسی طور پہ حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر یہ اچھے ایک پروفیشنل پولیسنگ کے انداز سے یہ معاملہ حل کیے جانے کی کوشش کی جاتی، اور میں جانتا ہوں کہ پاکستان کی پولیس میں کچھ پروفیشنل لوگ بھی موجود ہیں، سارے ہی ظالم لوگ نہیں ہیں، اگر اس کو پروفیشنلی ہینڈل کیا جاتا تو اتنی ہلاکتیں نہ ہوتی۔ 13 اکتوبر یعنی پنجاب کے شہر مرید کے میں خون ریز ڈرامہ رچایا گیا جس سے بچا جا سکتا تھا، مگر حکومت نے طاقت کا بربریت کے ساتھ استعمال کر کے ایک سیاسی پیغام دیا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ یہ بحث کی جا رہی ہے، خاص طور پہ جو حکومت کا حامی میڈیا یا ان کے اینکرز جو ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک مذہبی جنونی لوگ ہیں، جس طرح کے دوسری انتہا پسند تنظیمیں جنہوں نے پاکستان میں بہت زیادہ دہشت گردی کی، قتل و غارت کی، کبھی جہاد کے نام پر، کبھی دشمن کے لیے۔ یہ ویسا مسئلہ نہیں تھا۔ مرید کے میں جو پولیس نے سخت ایکشن کیا ہے اور جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کے پیچھے حکومت ایک پیغام دینا چاہ رہی تھی کہ فلسطین کے حق میں کوئی مظاہرہ، جلوس یا مارچ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP، جو کہ ایک بریلوی مکتبہ فکر کی مذہبی سیاسی جماعت ہے جو پرامن سنی صوفی روایات کے نمائندہ ہے، یہ سب مزدور طبقے کے لوگ ہیں۔ اس نے لاہور سے اسلام آباد تک ایک لانگ مارچ نکالا۔ یہ مارچ فلسطین کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے تھا، اور پاکستان کا ہر شہری جو وہ یہی اظہار یکجہتی جو ہے اس کا چاہتا ہے کہ مظاہرہ کیا جائے۔ تو یہ مظاہرین چاہتے تھے کہ حکومت پاکستان کھل کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف موقف اختیار کرے، مگر اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ کی سیاست میں کہاں کھڑا ہے۔ بہرحال تحریک لبیک پاکستان کے نوجوانوں کا یہ جلوس جب مرید کے پہنچا تو پنجاب پولیس کے دستوں نے سڑکیں بند کر کے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی۔ پھر اچانک جھڑپ شروع ہوئی، پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا، اور عینی شاہدین کے مطابق مظاہرین کی طرف بھی یعنی کچھ مزاحمت ہوئی ہے، اور اب تو یہ ہو رہی ہے کیونکہ پولیس پر اعتماد کم ہوتا چلا جا رہا ہے لوگوں کا، تو تھوڑے بہت اپنے ساتھ ڈنڈے یا کچھ بعض اوقات آتشی اسلحہ بھی لے آتے ہیں۔ ان حالات کی بھی ذمہ دار انتظامیہ ہے، پولیس ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہر جگہ طاقت کا بیجا استعمال کر رہی ہے، بے دریغ استعمال کر رہی ہے۔ تو یہ مرید کے چند گھنٹوں میں فضا میں گولیاں چلنے لگی، درجنوں گاڑیاں جل گئیں اور سڑکیں میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ زخمی اور لاشیں اٹی ہوئی تھیں، سڑکوں پر پڑی ہوئی تھیں۔ مظاہرین اور پولیس دونوں نے ایک دوسرے پر آتشی اسلحہ استعمال کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ مختلف خبروں کے مطابق کم از کم 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں ایک پولیس افسر اور کئی نوجوان کارکنان بھی شامل ہیں۔ بعض ذرائع جیسے کہ پاکستان کا معتبر روزنامہ ڈان اور بین الاقوامی خبر رسائی ادارے رائٹرز نے بتایا کہ تقریباً 48 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جن میں سے 17 کو گولی لگی ہے۔ تحریک لبیک کا دعویٰ ہے کہ اس کے سینکڑوں کارکن بھی گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے، جن میں ان کے سربراہ حافظ سعد رضوی بھی شامل ہیں۔ TLP ہلاکتوں کی تعداد کافی زیادہ بتا رہی ہے، لیکن اس کی ہم اخباروں میں گونج کم دیکھ رہے ہیں، میڈیا میں گونج کم دیکھ رہے ہیں۔ جلوس کے شرکاء کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل تھی، جن کے ہاتھوں میں قومی پرچم، پاکستان کا قومی پرچم اور فلسطین کا 3 رنگوں والا پرچم تھا۔ ان پر آپ نے گولیاں چلائی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے۔ اسے دہشت گرد تنظیم کہنا یا دہشت گرد تنظیموں کے برابر سمجھنا انتہائی ایک لا علمی ہے اور بہت ہی سطحی سوچ ہے، جن کو پاکستان کی سماجی، مذہبی اور
جو ایک سیاسی تحریک ہے یا تاریخ ہے اس کا علم ہی نہیں ہے، وہی لوگ باتیں کر رہے ہیں جو اس وقت دانشور بن کے ٹیلی ویژن چینلز پہ تجزیہ کار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹی ایل پی ایک رجسٹرڈ سیاسی و مذہبی جماعت ہے جو بریلوی سنی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے اور انتخابات میں حصہ بھی لیتی رہی ہے، اور یہ عوامی مزاج کا صحیح معنوں میں ایک مظاہرہ بھی کرتی ہے اور اس کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ بریلوی مکتب فکر جو ہے یعنی وہ صوفیانہ رجحان رکھنے والے سنی مسلمان جو اولیاء اکرام کے عقیدت مند ہیں۔ ٹی ایل پی کا سماجی اور سیاسی اثر بہت گہرا ہے پاکستان کے معاشرے پہ۔ ٹی ایل پی کے اپنی یعنی تنظیم کی حیثیت سے رکنیت چاہے اس کی محدود ہوگی اور ہوگی کیونکہ ایک تنظیم ہے، مگر اس کے ہم مسلک سنی مسلمانوں کی تعداد 16، 17 یا 18 کروڑ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جو مرید کے سانے کو خطرناک بنا دیتا ہے۔ جب کسی بڑی عوامی جماعت کے نوجوان کارکن مارے جائیں تو اس کے اثرات صرف ایک شہر یا ایک دن تک محدود نہیں رہتے ہیں۔ ایسی ہلاکتیں محرومی، غصے اور انتقام کے جذبات کو جنم دیتی ہیں۔ پچھلے چند برسوں میں بھی حکومت نے جب تحریک لبیک کے جلوسوں پر طاقت آزمائی تو بعد میں انہی جماعتوں سے مذاکرات کرنے پڑے۔ یہ ایک تسلسل بن چکا ہے، پہلے طاقت کا استعمال، بربریت، پھر بات چیت، لیکن یہ حکمت عملی ہر بار اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ اب ایک بار پھر نوجوانوں کا خون بہہ گیا ہے جنہیں ریاست کے سیاسی مفاد کی بھیڑ چڑھا دیا گیا ہے۔ بھی آپ کے لیے اسرائیل کی مدد کرنا یا فلسطینیوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا جو ہے وہ آپ کی پاکستان کی پالیسی نہیں ہے۔ اگر یہ پاکستان کی پالیسی کوئی سمجھتا ہے تو اس کو پاکستان کے عوام کا مزاج سمجھنا چاہیے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 1956 میں پاکستان کے ایک وزیر اعظم نے کہا تھا عرب کے بارے میں، جس وقت وہ عرب جو تھے وہ سامراج کے خلاف آزادیاں حاصل کر رہے تھے، تو اس نے پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 0 جمع 0 جمع 0 برابر 0 کے۔ وہ وقت گزر گیا ہوا ہے۔ اب عوام اپنی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کے تابع پاکستان کی خارجہ پالیسی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب صاف نظر آتا ہے کہ سختی سے کچلنے کا حکم انتظامیہ کی بجائے ڈیپ سٹیٹ کا ہے، جس نے مظاہرین کو کے بارے میں اوپر سے حکم آیا ہوگا مقامی پولیس کو کہ ان کو بس کلیئر کرو، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ مقامی افسران جانتے ہیں کہ اس کو اس طرح ہینڈل کرنا، آرام سے کرنا، 2 دن بٹھا دے رہے ہیں، پانی اور بھوک کی ضرورت ہوگی، لوگوں کے ساتھ نیگوسیشن کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی کئی بار جب اسلام آباد میں کچھ لوگوں نے چڑھائی کی ہے تو وہاں پہ ان کو مظاہرہ کرنے دیا گیا، ان کو گھیراؤ بھی کرنے دیا گیا، یہاں تک کہ وہ خود ہی 1 دن 2 دن 4 دن کے بعد وہ لوگ واپس گئے ہیں مظاہرین جو وہاں پہ پہنچے، اور وہ میرے خیال میں بہتر تحریک تھی، بہتر طریقہ تھا۔ یہ تو ابھی مرید کے میں پہنچے تھے اور اتنی بڑی تعداد بھی نہیں تھی، کوئی لاکھوں میں بھی نہیں تھی، چند ہزار لوگ تھے۔ ان کو ہینڈل کرنا پولیس کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن مرید کے میں یہ تمام اقدامات نظر انداز کیے گئے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کو ایک سبق سکھانا چاہ رہی تھی۔ دوسری جانب اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اس طرح کے عوامی احتجاج کو کچل کر اپنی ریٹ بنوا سکتی ہے تو یہ ایک خطرناک خوش فہمی ہے۔ پاکستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب بھی کسی بڑے مذہبی یا سیاسی گروہ کو طاقت کے ذریعے دبایا گیا ہے، اس کے بعد رد عمل زیادہ شدید اور زیادہ پھیلنے والا نکلتا ہے۔ ہمارے حکمران یا ہماری اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں کب سیکھے گی کہ طاقت کا استعمال مزید طاقت کو لے کر آتا ہے۔ تحریک لبیک کے کارکن بنیادی طور پر کم آمدنی والے دینی مدرسوں کے اور محنت کش طبقے اور چھوٹے شہروں کے متوسط سیمی اسکلڈ نوجوانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ان کی ایک سوشل سٹڈی کی جائے، سماجی سٹڈی کی جائے تو یہ بہت محنت کش لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ ان کے لیے مذہبی جذبہ، عشق رسول اور قومی خودداری کے نعرے سب سے بڑی قوت ہے۔ بھئی یہ تو آپ کے ملک کی حفاظت کے لیے انڈیا کے آگے ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں اور ان کو آپ اپنی گولیوں سے مار رہے ہیں۔ یہ اپنے ان مقاصد کے لیے مرنا پسند کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر ریاست ان کے ساتھ دشمنی کے انداز میں پیش آئے گی تو یہی نوجوان کسی بھی انتہا پسندانہ راستے پر مائل ہو سکتے ہیں، جس سے معاشرتی استحکام براہ راست خطرے میں آ جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ حکومت اس سہانے کی سپریم کورٹ کے کسی معقول جج سے شفاف عدالتی تحقیقات کرائے۔ اب تو سپریم کورٹ کے جج کا بھی نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں ہم لوگ کہ وہ ایماندارانہ تحقیقات کر بھی پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ دباؤ بہت ہے نا۔
ہسپتالوں اور مردہ خانوں کے اعداد و شمار جو ہیں وہ عوام کے سامنے کسی سینسر کے بغیر رکھے گئے، کتنے لوگ زخمی ہیں، کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں، تاکہ اصل نقصان سامنے آ سکے اور لوگوں کا اعتماد بحال ہو سکے۔ اگر حکومت کی سمجھتی ہے کہ محض چند افراد کی جان کا نقصان ہے تو یہ اس کی سیاسی بصیرت کی کمی ہے، جو کافی زیادہ کمی ہے ہمارے یہاں پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں یا اسٹیبلشمنٹ میں بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مرید کے میں جو خون بہا ہے وہ محض لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک سماجی اور سیاسی علام ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سانحے کو طاقت کی کامیابی کے بجائے سیاسی ناکامی کے طور پر لے۔ عوامی جذبات کو گولی سے دبانا ممکن نہیں۔ اگر نوجوانوں کے ہاتھ سے پرچم چھین کر ان پر گولی چلائی گئی تو آنے والے دنوں میں وہی پرچم نفرت، انتقام اور انارکی کا نشان بن سکتا ہے، اور وہ اگلی مرتبہ پرچم کی جگہ کلاشنکوف اٹھا لائیں۔ یہ وقت ہے کہ ریاست ایک نئی پالیسی اپنائے، بات چیت، رواداری اور سیاسی برداشت کی پالیسی اپنائے۔ بصورت دیگر اگر حکومت واقعی نوجوانوں کو کچلنے کے ارادے پر قائم ہے تو اسے ایک بڑے سیاسی اور سماجی دھماکے کے لیے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ نوجوان محض کسی جماعت کے کارکن نہیں بلکہ پاکستان کے عام عوام، مزدوروں اور صوفی روایت سے جڑے دلوں کی آواز ہیں۔ یہ صرف TLP نہیں ہے۔ ہماری گفتگو کیسی لگی اس پر اپنے کامنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔